السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ کی جانب سے ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں مسجد نبوی کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک کے بارے میں مکمل وضاحت کی گئی جس کے بارے میں ہم ابھی پڑھیں گے۔ چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ گزشتہ 5.5 صدیوں میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا ہے۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ کے 2 اصحاب کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواروں والی فصیل ہے۔ اس 5 کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر کسی دروازے کے ہیں، لہٰذا کسی کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے عام زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو حجرہ شریف کی 5 دیواروں پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان گو کہ چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں ایک کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری، اور چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا ہے سوائے 2 مواقع کے۔ ایک بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 1881 ہجری میں معروف مورخ علامہ نور الدین ابو الحسن کے بیان کے مطابق وہ خود۔ مسجد نبوی میں قبلہ کا رخ جنوب کی جانب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال کمرے میں ہے۔ بڑے ہال کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرقی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی سمت۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب ہے، اس کے پیچھے ان کی چارپائی ہے۔ العربیہ ویب سائٹ نے محقق محی الدین الہاشمی کے حوالے سے بتایا کہ ہال کمرے میں روضہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ سن 1406 ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا۔ اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ مذکورہ دیوار 1881 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں۔ قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر، مشرق اور مغرب سمت 6.5 میٹر، اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 91 ہجری سے لے کر 1881 ہجری تک تقریباً 8 صدیاں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کے باعث ان کی تعمیری نو کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الدین ابو الحسن مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں ان دیواروں کی تعمیری نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں 14 شعبان 881 کو 5 دیواریں مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھی، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اب مقدس حجرہ تھا۔ اللہ اکبر! مجھے داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا۔ خوشبو کی ایسے لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے رسول اللہ اور آپ کے دونوں خلفاء کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ اللہ! مقدس حجرہ مربع کی شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔
تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھی، صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا، یہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی ہیں، جن کے دوران کوئی انسان ان مہربان اور مستحکم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ علامہ نور الدین ابو الحسن نے اپنی کتاب وفاء الوفا میں حجرہ نبی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے۔ حجرہ نبی کا فرش مسجد نبی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اس دوران حجرے پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ ٹیک کی لکڑی کی چھت نصب کی گئی، جو دیکھنے میں حجرے پر لگی مربع جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا، جس کی اونچائی 8 میٹر ہے، اور یہ گنبد خضرا کے عین نیچے واقع ہے۔ یہ تمام معلومات معروف کتاب وفاء الوفا یا اخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤلف نور الدین ابو الحسن مسعودی نے اپنی مشہور تصنیف میں درج کی ہیں۔ باقی واللہ عالم بالصواب۔ یہ تو ہم نے حجرہ انور کے اندر کے احوال بتائے، لیکن جو لوگ آج تک حجرہ کے قریب گئے ہیں، شروع میں تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم حاضری جب دیتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ جب وہاں بتاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایک ایسی لگن ہو جاتی ہے، ایسی لگن ہوتی ہے کہ جس کا الفاظ میں نہ ہی بتایا جا سکتا ہے، نہ اظہار کیا جا سکتا ہے۔ شروع میں آپ کو شیطان کہتا ہے کہ یہاں کیا ہے، مطلب وہ آپ کو ورغلانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، لیکن 1 یا 2 مرتبہ سلامی کرنے کے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے، آپ جب سلامی کرنے جاتے ہیں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ جب سلام کرتے ہیں اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جواب دے رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو وہاں سے لگن ہونے لگتی ہے۔ ویسے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایک مومن کی ایمان کی بنیادی نشانی ہے، لیکن چونکہ ہم فتنوں کے دور میں ہیں، شیطان اور نفس ہر وقت حملے ہم پر کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا ہم بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، تو شروع میں ہمیں بالکل یہ چیز محسوس نہیں ہوتی، لیکن 2 یا 3 مرتبہ سلامی کرنے کے بعد ہمیں وہاں سے لگن بلکہ عشق ہونے لگ جاتا ہے۔ اور یقین کیجئے جب آپ واپس عمرہ یا حج کرنے کے بعد اپنے وطن آتے ہیں، روضہ انور سے، مدینہ منورہ سے، مکہ سے، تو یقین کیجئے مکہ سے جانے کے بعد آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کی روح وہاں رہ جاتی ہے، لیکن آپ کا دل روضہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ جاتا ہے۔ آپ جب وہاں سے رخصتی لیتے ہیں تو رخصتی کے وقت آپ کی وہ کیفیت ہوتی ہے جیسے تو چھینتے وقت ماں کی جو کیفیت ہوتی ہے اور اولاد کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ دونوں کیفیت آپ کے اندر آ جاتی ہیں۔ آپ کا دل نہیں کرتا، آپ چیختے ہیں، آپ چلاتے ہیں کہ میں نے نہیں جانا، لیکن رخصتی کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روضہ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، ہر سال نصیب فرمائے، سال میں بار بار نصیب فرمائے۔ درود پاک کو روزانہ معمول میں اپنا حصہ بنا لیں، یقین کیجئے اس سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے رب جل جلالہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔